شخصیات کے بارے میں ارشاد فرمایا، بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء اور رسول، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سبحان اللہ. لیکن کیا عمل کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا جائے؟ جی ہاں، یہ تو بیان کیا شروع میں کیا تھا کہ جی ذات کا اور عمل کا، ٹھیک ہے، دونوں وسیلے جو گئے وہ اس سے مراد بھی جو گئے وہ لیے گئے اور علماء کرام نے بیان بھی فرمائے، اور احادیث میں بھی اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے. ایک مشہور معروف حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص تھے اور وہ جو ہے ایک غار میں سونے کے لیے چلے گئے. اب غار کے آگے ایک چٹان آتی ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہو گئے. بہت مشہور حدیث ہے، بہت مشہور جی. اور اب وہ تینوں اندر بند ہوئے. جب تینوں بند ہوئے تو اب انہوں نے آپس میں باہمی جو ہے مشورہ کیا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کریں، لیکن اپنا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، جو تو وہ عمل پیش کریں. اب ان میں سے ایک آگے بڑھتا ہے اور وہ دعا کرنے کا سلسلہ شروع کرتا ہے. وہ دعا یوں کرتا ہے کہ الہ العالمین، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریاں چرا کر جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالنے کے بعد پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، اس کے بعد بچوں کو دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جنگل میں چراتا بہت دور نکل گیا. بالآخر جب گھر آیا تو دیکھا میرے جو گئے والدین سو چکے تھے. اب وہ سو گئے، میں نے دودھ نکالا، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیا، ان کے سرہانے کھڑا رہا، ادبن ان کو جگایا بھی نہیں، بیدار بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے مجھے صبح ہو گئی. اسی طرح والدین کا جو ہے مقام اور مرتبہ اور احترام بھی اس میں جی واضح تو ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ صبح ہو گئی. اور پھر جب وہ صبح اٹھے تو اس وقت میں نے ان کو جو ہے دودھ جو ہے پیش کر دیا. اے اللہ، میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، تو اس کے ذریعے سے وسیلہ سے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے. روایت میں آتا ہے چٹان جو ہے تھوڑی سی نیچے سر گئی لیکن اتنی جگہ نہیں ملی کہ وہ لوگ باہر نکلیں. دوسرے کو کہا تم بھی کچھ مانگ، دعا جو ہے کرو. اس نے اپنا عمل پیش کیا کہ اس کو اپنی چچا زاد جو ہے لڑکی سے عزیزہ سے محبت ہوگی اور اس محبت کی وجہ سے وہ کچھ اشرفیاں دے کر اس سے آتے ایک برا ارادہ رکھتا تھا. بالآخر جب ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ دونوں رضا ہوئے تو اس وقت اس عورت نے اسے خوف دلایا، اللہ سے ڈرو، اور خوف دلایا تو وہ پیچھے ہو گیا. صرف اس وجہ سے جبکہ وہ اس کو پیسے بھی دے چکا تھا، اشرفیاں بھی دے چکا تھا، تو وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بچ جاتا گئے. جب اس نے اس کو اللہ کا جو ہے خوف دلایا تو وہ پیچھے ہو گیا، اور پھر اسی بات کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کے اندر ذکر کر رہا ہے، باری تعالیٰ میں محض تیرے خوف سے اس گناہ سے پیچھے، میرا عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. چٹان پھر تھوڑی سی نیچے سرکاتی لیکن پھر بھی اتنی جگہ نہیں ملتی کہ وہ لوگ نکلیں. اب تیسرے کو کہا کہ آپ بھی دعا مانگو. اس نے بھی اپنا ایک عمل پیش کیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس کئی مزدور آتے تھے، کام کرتے تھے، میں سب کو مزدوریاں دیا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص بغیر اپنی اجرت لیے چلا جاتا ہے، میں نے اس کی اجرت کو مزید اپنے ہی کاروبار کے اندر جو ہے وہ لگایا. ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد وہ شخص کہیں سے آتا ہے اور مجھے آ کے یاد دلاتا ہے، یاد کرو میں نے تیرے پاس کام کیا تھا، میں نے پیسے نہیں لیے تھے، وہ اجرت چاہیے. تو وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہو کتنے اونٹ ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ کتنے غلام ہیں، یہ سارے لے جاؤ. وہ حیران ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں اور غلام ہیں. تو کہا ہاں یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، تیرے پیسے تجارت میں لگے تھے، اس سے نفع ہوتا رہا، آج دیانتداری سے تمہیں دے رہا ہوں. تو وہ شخص خوشی خوشی لے کے چلا جاتا گیا. تو یہی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا، باری تعالیٰ یہ میرا عمل، میں اسی کا وسیلہ دے کر جو ہے دعا کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چٹان کو دور کر دیا گیا. سب لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل آتے ہیں. تو یہ تو طویل حدیث مبارکہ کہ اس کے اندر یہ 3 افعال کا ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی آدمی نے کئی ایسے کام خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت جس میں کو اللہ کو راضی کرنا مقصود کو، ایسے اعمال ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے
اور دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ ان کی برکت سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے وسیلہ اعمال کا بھی دیا جا سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی دیا جا سکتا ہے، مبارک مقامات کا بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور یہ جو ہم نے طویل روایت، بہت پیاری روایت ہے، اور اگر اس میں مزید غور کیا جائے، جہاں اس میں وسیلے کی دلیل مل رہی ہے، وہاں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ 3 افعال ایسے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں یہ وہ واقعہ ملتا ہے۔ اور پھر اس روایت کی اگر ہم مزید ڈیپ میں جائیں کہ اس میں کیا بیسکس تھیں، ایک تو یہ کہ ماں باپ کا اتنا ادب کیا اس شخص نے، ساری رات وہ جاگتا رہا، اور اس کی برکت سے جب وہ عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ آفت بھی اس سے دور ہوئی۔ یہاں وہ اسلامی بھائی جو ماں باپ والے ہیں، جن کے والدین حیات ہیں، اس سے یہ بھی تو ہمیں درس مل رہا ہے کہ اپنے والدین کا اگر ادب کریں گے، اگر اپنے والدین کے ہم خیر خواہی کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے، تو اس سے یہ برکت حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اور ہم پر آنے والی مصیبتیں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ دوسری بات پر اگر غور کرتے ہیں تو دوسری بات یہ تھی کہ ایک شخص اس بات پر قدرت رکھتا تھا وہ کہ بدکاری کر لے، برا کام کر لے، مگر خوف خدا کی بنا پر وہ اس بدکاری سے باز آیا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بلا بھی بہت عام ہے۔ وہ نوجوان اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، اس سے بھی توبہ کیجئے۔ آج اگر موقع ہے، آسانی ہے، اور برائی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، لیکن سوچئے تو صحیح کہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ برا فعل اللہ کے خوف سے چھوڑ دیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے یہ برائی چھوڑی، اس کا وسیلہ پیش کیا، مولا کریم نے مصیبت دور کر دی۔ آج اپنے نفس پر قابو کر لیجئے، برائی سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، انشاءاللہ مولا کریم ہماری آفتوں کو بھی دور فرمائے گا۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک، اس روایت سے ہمیں ملتی ہے کہ امانت کی پاسداری، کہ کسی شخص نے تھوڑی رقم دی تھی مگر اس کی وہ رقم بڑھتی چلی گئی، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے پوری رقم واپس کی۔ آج ہم سوچیں کہ آج اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھ کے جاتا ہے، کیا ہم اسے پوری لوٹاتے ہیں؟ یا اگر کوئی بھول جاتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں چلو بھول گیا، جان چھوٹ گیا، یہ پیسہ میرا ہو گیا۔ 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے 3 الگ الگ ٹاپکس ہمیں مل رہے تھے تو اس پر بھی غور کیجئے، اور اگر ان تینوں میں سے کسی عمل میں خدا نہ خواستہ کسی برائی میں مبتلا ہیں، توبہ کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔